बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम है एक बार फिर मामला कि 36 से 72 घंटों में, जिसका मतलब यह है कि जुमे के रोज़ या हफ्ते के रोज़ मुज़ाकरात इस्लामाबाद में फिर हो सकते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट ने यह खबर दी है और न्यूयॉर्क पोस्ट ने दो लोगों को कोट किया है। एक खुद डोनाल्ड ट्रंप को, कैटलिन डॉन बॉस, ये न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टर हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं और ये पाकिस्तान आई थी पहले राउंड के मौके पर, वापस नहीं गई। इन्होंने कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ियों को इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए। तो न्यूयॉर्क पोस्ट ये लिखता है कि ट्रंप ने कहा है कि ये मुमकिन है। अब खबर वो ये देती हैं कि पाकिस्तानी सोर्स से उनकी बात हुई। पाकिस्तानी सोर्स ने कहा कि अगर उसका नाम जाहिर ना किया जाए तो अगले 3 रोज़ में, 2 से 3 रोज़, 36 से 72 घंटों की बात हो रही है, मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर हों। मुमकिन है टीम्स पाकिस्तान आ जाएं, मुमकिन है। तो कैटलिन डॉन बॉस ने ट्रंप को टेक्स्ट किया और उनसे टेक्स्ट पर पूछा कि ये बताया जा रहा है क्या ये मुमकिन है। उनका ये कहना है कि ट्रंप ने उनको टेक्स्ट पर जवाब दिया कि हाँ ये मुमकिन है, पाकिस्तान में ये मुज़ाकरात अब भी हो सकते हैं। पाकिस्तान ईरानी टीम से मुसलसल राब्ते में है और पाकिस्तान उनसे बात करके उन्हें कन्विंस कर रहा है कि मुज़ाकरात के लिए आ जाएं, क्योंकि अब ये खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये जो इस वक्त सीज़ फायर को आगे बढ़ाया गया है इस पर अमल नहीं करेगा। यानी ये डोनाल्ड ट्रंप अगले 24 घंटे में, 36 घंटे में बाकायदा, वो कहते हैं ना, खबर फोड़ देगा, ये ऐलान कर देगा कि वो इंतज़ार करेगा शायद 72 घंटे का, 3 दिन का, वीकेंड तक का, और उसके बाद वो ईरान पर हमला करेगा। दोबारा वो ये राग शुरू कर सकता है और ये इसलिए कि ईरान पर दबाव डाला जाए, दबाव डालकर ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए। और जो अब तक डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि जिन चीज़ों पर उसने चाहा है ईरान मान जाए, उन्हीं चीज़ों पर ईरान को मना लिया जाए। ईरान कह क्या रहा है? ईरान कह रहा है कि जो मुतालबात पाकिस्तान के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं ये एक्सेसिव हैं, ये बहुत ज़्यादा तजावुज़ कर रहे हैं, एक रीज़नेबल डिमांड से आगे जा रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। ये मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ कहते हैं। फिर वो बार बार कह रहे हैं कि हमें धमकियाँ देकर, बाकायदा जहाज़ रोक कर और उनको अमले को अगवा करके, ये पायरेट्स वाला काम है, ये काम करके हमें कहा जा रहा है कि हम उनकी बात मान लें। तो ऐसा नहीं होगा। ये जो ब्लॉकेड है, ये ब्लॉकेड ख़त्म करना होगा। पाकिस्तानी हुक्काम की जब न्यूयॉर्क पोस्ट बात करता है ना, तो आप एक और चीज़ देखिए कि हमारी इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उसकी तरफ से हमें क्या पता चल रहा है। वो कहते हैं रेड जोन कल भी बंद है और ये मुसलसल हो रहा है। अगले दिन के लिए या 2 दिन के लिए रेड जोन बंद है, ये ऐलान होता है। इस ऐलान के फौरी बाद आपको पता चलता है वफाकी आइनी अदालत बंद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बंद, सुप्रीम कोर्ट कहती है हम खुले हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो ये एक बार फिर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने बताया कि रेड जोन में जितने दफातर हैं वर्क फ्राम होम करेंगे और ना आए। रेड जोन की सिक्योरिटी और रेड जोन की जो प्लानिंग है उस पर अभी अमल दरामद चल रहा है। तो इस्लामाबाद में पाकिस्तानी हुक्काम बड़े पुरुम्मीद हैं कि पाकिस्तान में ये काम हो जाएगा। ईरानी क्या कह रहे हैं? ईरानी कह रहे हैं पाकिस्तानियों के इस पुरुम्मीद होने के बारे में। वली नसर को मैं देख रहा था, फाइनेंशियल टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, थिंकर हैं ईरान के, और वो कहते हैं कि जो भी पाकिस्तान कर रहा है वो बहुत भरपूर एफर्ट है, लेकिन जो पाकिस्तान नहीं कर सकता, जो शहबाज शरीफ या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नहीं कर सकते, वो यह है कि ट्रंप की गारंटी नहीं दी जा सकती। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का कैरेक्टर है, वली नसर कहते हैं कि उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। उसकी गारंटी कौन देगा? तो वो कुछ भी कर सकता है। अब इन हालात में जब अमेरिका ने 2 जहाज़ पकड़े ईरान के, ईरान ने 2 जहाज़ पकड़ लिए कि ये आबनाए हुर्मुज़ में ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो ईरान ने उनको पकड़ लिया और उसके बाद उन्हें बाकायदा कैप्चर करके अपने साहिल की तरफ ले गए। अब कहा क्या जा रहा है? आप देखिए कि इब्राहिम रज़ाइका, ये ईरान में कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान हैं। इन्होंने कहा है कि एप्स्टीन के साथी डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हुए, सुन लें, आंख के बदले आंख, ऑयल टैंकर के बदले ऑयल टैंकर, ये हमारा तरीक़ा है। हमने 40 रोज़ा जंग में
منہ توڑ جواب دیا ہے، آئندہ بھی منہ توڑ جواب دیں گے. جو وہ کرے گا ہم اس کا جواب دیں گے اور اس سے زیادہ بڑا جواب دیں گے. اب اسماعیل بقائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں، فیلڈ مارشل کی ایفرٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بھرپور خلوص کا مظاہرہ کیا گیا، پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی، مگر ہمیں اس وقت ان حالات میں اپنی سیکیورٹی کے لیے ضروری اور جو موسٹ امپورٹنٹ میجرز ہیں وہ لینے ہوں گے، ان پہ عمل درآمد کرنا ہوگا. یہ اسماعیل بقائی کہہ رہے ہیں. تو ایران جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو امریکہ نے ٹائم بائی کیا ہے، گین کیا ہے، وہ شاید ملٹری بلڈ اپ پہلے ہی بڑھا چکا ہے، اسٹریٹجی بنائے یا مزید یہاں پر ملٹری بلڈ اپ کرنے کے بعد حملہ کرے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی ضروری تیاری ضرور کر رہے ہیں، اس کے بغیر ہم رک نہیں سکتے. اب یہ جو بلاکیڈ ہے اس کی کہانی کیا ہے اس وقت؟ فوربس، کوئی اور نہیں، فوربس امریکی میگزین، وہ یہ بتا رہا ہے کہ 34 آئل ٹینکرز آبنائے ہرمز سے گزرے. امریکی کہتے ہیں ہم نے 28 آئل ٹینکرز کو واپس بھیجا کہ آبنائے ہرمز بند ہے، آپ یہاں نہیں جا سکتے. ایرانی بندرگاہ جانا ہے آپ کو، آپ نہیں جا سکتے. فوربس کہہ رہا ہے کہ یہاں سے 34 آئل ٹینکرز گزرے، $910 ملین کا تیل ان کے ذریعے ایران نے بیچا ہے. تو سچویشن امریکی میگزینز بھی بتا رہے ہیں کہ جو امریکہ کا دعویٰ ہے وہ دعویٰ جو ہے وہ اس وقت ناکام ہو رہا ہے، اور اتنا مؤثر نہیں ہے بلاکیڈ کا معاملہ. لیکن بلاکیڈ کے معاملے سے ایران کو پرابلم ضرور ہے، تو ایران اس کو ختم کرنا چاہتا ہے اور وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے پر آمادہ ہے، لیکن بازو مروڑ کر بٹھایا جائے اس کے لیے ایران آمادہ نہیں ہے. امریکہ نے ایک جہاز پکڑا اور کہا کہ چین ایران کو تحفے بھیج رہا تھا. ٹرمپ نے بیان دیا وہ تحفے ہم نے پکڑ لیے ہیں. یعنی بات یہ ہو رہی تھی کہ ایران کو جو جنگی مدد ہے وہ دی جا رہی تھی. تو چائنا نے باقاعدہ طور پر تردید کر دی ہے کہ چین نے ایران کو کوئی تحفے نہیں بھیجے، کوئی مدد نہیں کی. یہ چین پر الزام ہے. چین کہتا ہے ہمارا ایگریمنٹ ہے، ہم ٹریڈ کر رہے ہیں، ہمارے جہاز آ رہے ہیں، ہمارے جہازوں کو نہ چھیڑا جائے، ہم یہ صاف طور پر بتا دینا چاہتے ہیں. یہاں پاکستان میں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہوئی، یہ کی ہے پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی صاحب نے. علامہ طاہر اشرفی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان سے ایران کی قیادت کو ایک مشورہ دینا چاہتے ہیں. اچھا، علامہ طاہر اشرفی صاحب جو ہیں ان کے گلف اسٹیٹ سے، خاص طور پر سعودی عرب سے بڑے زبردست اور دیرینہ تعلقات ہیں، وہ وہاں کی قیادت سے بھی ملتے ہیں. تو علامہ طاہر اشرفی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تہران کی قیادت کو مشورہ ہے کہ فوری طور پر مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھیں، پاکستان کی ثالثی قبول کریں، وقت ضائع نہ کریں اور مذاکرات کا آغاز کریں، اور عرب اور خلیجی ریاستوں کے بارے میں بیانات کا سلسلہ بند کر دیں. یہ علامہ طاہر اشرفی صاحب نے ایران کی قیادت کو مشورہ دیا ہے. تو سچویشن آگے بڑھ رہی ہے لیکن بہت ٹینس ہے. امید یہ ہے کہ چیزیں ہو جائیں گی، لیکن جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. اس میں کسی بھی وقت خدا نخواستہ بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، یہ خدشہ موجود ہے. آخری چیز میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پنجاب کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں گا. آئی جی پنجاب صاحب آج آئے تھے اور باقاعدہ فائلیں خود اٹھا کر آئے تھے. اب ان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی گئی ہے خواتین کے خلاف جرائم. ان کے حوالے سے یہ رپورٹ ہے. 1800 خواتین کا گزشتہ 5 برسوں میں اغوا ہونے والی 1800 خواتین کا آئی جی پنجاب صاحب نے عدالت کو بتایا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ 5 برسوں میں جنوری 2021 سے دسمبر 2025 کے دوران پنجاب میں خواتین کے اغوا کے مجموعی طور پر 1,05,244 کیسز رجسٹر ہوئے. اغوا ہونے والی خواتین کی کل تعداد 1,05,571 بتائی گئی ہے. لاہور میں، صرف لاہور میں دفعہ 365 کے تحت 70,773 کیسز رجسٹرڈ ہوئے. رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ درج شدہ مقدمات میں سے ایک بہت بڑی تعداد یعنی 80,767 کیسز کینسل کر دیے گئے، سرے سے کینسل کر دیے گئے. اس کی وجہ یہ سامنے آئی کہ 77% مقدمات میں خواتین نے عدالت میں خود پیش ہو کر یہ بیان دیا کہ وہ اغوا نہیں ہوئیں، انہیں اغوا نہیں کیا گیا بلکہ اپنی مرضی سے شادی کے لیے گئی تھیں. اور 3,258 خواتین اس وقت تک بازیاب نہیں کروائی گئی ہیں اور 3,864 کیسز اب بھی زیر تفتیش ہیں.
1820 ایسے کیسز کا ذکر اس رپورٹ میں کیا گیا ہے جو پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان میں ملزمان نامعلوم ہیں یا ڈیٹا کی عدم دستیابی جیسے مسائل درپیش ہیں۔ میں آپ کو جاتے جاتے ایک چیز بتاؤں، لاہور میں میں سنوکر کھیلتا ہوں، ہفتے میں 10 دن میں کبھی موقع ملے، اب موقع کم ملتا ہے تو میں سنوکر کھیلتا ہوں۔ لاہور میں جب میں 13 برس رہا تو وہاں کیولری گراؤنڈ کے علاقے میں، مین کیولری گراؤنڈ جو اب وہاں انڈر پاس بن گیا، تو بالکل اس مقام پر بینکس ہیں ڈھیر سارے، ایک سنوکر کلب ہے بیسمنٹ میں وہاں سنوکر کھیلتا تھا۔ تو ایک روز میں وہاں سنوکر کھیل رہا تھا، وہاں سنوکر کلب کے مالک نے آ کر بتایا کہ طارق بھائی ایک لڑکا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے۔ تو ڈائریکٹ اس پہ آ جاتے ہیں۔ اس نے یہ بتایا کہ اس کی بہن کو، جو بچی تھی ہارڈلی کوئی 14-15 برس کی، اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کرنے والے نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے، پھر بھی بچی غائب رہی، کچھ بھی نہیں پتہ چلا۔ اور پھر ایک روز بچی نے فون کیا اپنے بھائی کو، اور فون کر کے یہ بتایا کہ وہ جہاں قید کی گئی ہے وہاں ایک گاہک آیا ہے، اور وہ گاہک ایک بڑی عمر کا آدمی ہے۔ اس نے اس بچی کو دیکھا، شاید اس کے دل میں کوئی رحم آ گیا، اس نے اس گاہک کا فون لیا، اور گاہک کا فون لے کر اس نے اپنے بھائی کو بتایا کہ میں یہاں ہوں، مجھے یہاں یہ غلط کام کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، بہت برے حال میں رکھا گیا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، اور مجھے ان بھیڑیوں کے سامنے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس بچی نے یہ کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو، اور بھائی نے پھر اس بندے سے جس نے یہ بات کروا دی تھی رابطہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس جگہ یہ بچی موجود ہے، وہی لاہور میں بادشاہی مسجد کے پیچھے والا علاقہ جو بدنام ترین علاقہ ہے، وہاں وہ بچی موجود تھی۔ میں نے ایک بہت زبردست کرائم رپورٹر سے جن کے ساتھ میں نے کام کیا لاہور میں ایک چینل میں، ان سے میں نے بات کی، انہوں نے پولیس والوں سے بات کی، اور اس بچی کو وہاں سے نکالا گیا۔ پولیس نے باقاعدہ ایک آپریشن سا کیا، اور وہاں جا کے اس بچی کو باقاعدہ کمانڈو ایکشن جیسا آپریشن ہوا، اس بچی کو نکالا گیا۔ اور وہاں ایسے لوگ موجود تھے جن سے پولیس لڑی، ان کو گن پہ رکھا سامنے، اور اس بچی کو، صرف اس بچی کو لے کر آئے، کیونکہ یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جگہ جو خاتون چلا رہی تھیں وہ اتنی طاقتور تھیں کہ پولیس والوں کے بعض جگہوں پر پڑ جلتے تھے۔ اور پہلے پلان یہ تھا کہ اس بچی کو نکالنے کے بعد ایک پریس کانفرنس ہو، اور بہت بڑا نیٹ ورک بے نقاب کر دیا گیا، کامیابی حاصل کر لی گئی، لیکن یہ سارے ارادے پولیس نے چھوڑ دیے۔ اور پھر اس بچی کی مدد کچھ لوگوں سے کروائی گئی، ان کی فیملی کی مدد کروائی گئی، انہیں کچھ پیسے دلوائے گئے، اور انہیں کہیں دور روانہ کر دیا گیا تاکہ وہ اس پورے نیٹ ورک سے بچ جائیں، کیونکہ اس خاتون نے اس بندے سے جس نے دعویٰ کیا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے، اس بندے سے اس بچی کو خریدا تھا۔ تو یہ سب کچھ ہمارے شہروں میں ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ایسے طاقتور لوگوں کے آگے قانون بھی بے بس ہوتا ہے۔ یہ جو جرائم کی تمام داستانیں ہیں، ان میں جب میں آپ کو اپڈیٹ کر رہا تھا ان کو پڑھتے ہوئے، مجھے وہ پورا واقعہ یاد آ گیا، اور کیا زبردست کام اس رپورٹر نے اور ان پولیس والوں نے کیا تھا اس بچی کی مدد کر کے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔